زندگی میں پیش آتے ہیں وہ مسائل ہمارے سامنے آ گئے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے مسائل ہمارے سامنے آ گئے. اور گزشتہ روز اعتکاف کے بھی مسائل ہمارے سامنے آ گئے. تمام مسائل کے بعد اب ضروری یہ ہے کہ تھوڑا سا جو صورتیں قرآن کریم کی ہیں جو روزمرہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کا مقصد، ان کا مطلب اور ان کا پیغام بھی ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ سب سے بڑی چیز کہ قرآن کریم کا مطلب سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز کہ نماز پڑھیں، نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو کہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب اور مقصد ہے. تو آخر کی 10 صورتیں جو زیادہ تر نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کے ترجمہ اور مختصر مقصد، تاکہ ہمارے ذہن میں باتیں رہے. تفصیل سے جائیں گے تو باتیں دماغ سے نکل جائیں گی، اسی لیے انتہائی مختصر طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی سورۃ الفیل ہے، جس کا نام فیل ہے. اس میں چونکہ ہاتھیوں کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس سورت، اور ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام فیل رکھا گیا ہے، سورہ فیل رکھا گیا ہے. اس میں 5 آیتیں ہیں. اس آیت کا پس منظر یہ ہے، یعنی کس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے، مختصر انداز میں سن لیجئے. ابرہہ نامی ایک بادشاہ تھا جو یمن کی حبشی حکومت کا بادشاہ تھا. یمن میں اس وقت حبشی حکومت تھی اور اس کا بادشاہ تھا ابرہہ، جس کا نام ابرہہ تھا، اور وہ عیسائی بادشاہ تھا. عقیدے سے وہ کرسچن تھا، عیسائی تھا. اور لوگ اس زمانے کے اندر بھی بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے. تو اس سے اس کو نفرت تھی، اس لیے اس نے یمن میں ایک کلیسا بنوایا، ایک گرجا گھر بنوایا یمن کے اندر، اور اعلان کیا کہ اب سے کوئی بھی حج کرنے کے لیے مکہ نہیں جائے گا، بیت اللہ نہیں جائے گا، بلکہ یہیں اس کلیسے اور گرجے گھر کے اندر عبادت کرے گا، یا جو بھی حج کا طریقہ ہو سکتا ہے کرے گا. لیکن چونکہ اس کی رعایا کے یا اس وقت کے جو لوگ تھے وہ گرچہ بت پرست تھے، وہ بت کی پوجا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا، اس سے پہلے جو نبی گزرے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پر کیا کہتے ہیں تبلیغ تھی اس علاقے میں. تو ان کا اتنا اثر تھا کہ گرچہ وہ بت پرست تھے لیکن بیت اللہ کی وہ تعظیم کرتے تھے، بیت اللہ کی وہ عزت کرتے تھے، کعبہ کی وہ عزت کرتے تھے. اسی لیے اس کے عوام کے اندر اور پوری رعایا کے اندر کیا کہتے ہیں غصہ دوڑ گیا، غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، اور لوگوں نے اس کی مخالفت کی. تو کسی نے کیا کیا، جو کلیسا اس نے ابرہہ نے کلیسا اور گرجا گھر بنوایا تھا، اس میں جا کر کے اس نے گندگی پھیلا دی. لوگوں نے گندگی پھیلا دی، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آگ لگا دی. تو ابرہہ اس سے بہت غصہ ہوا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کی محبت کے اندر آ کر کے، جس بیت اللہ کی محبت کے اندر آ کر کے تم لوگوں نے اس کلیسے کے اندر گندگی پھیلائی ہے یا آگ لگائی ہے، میں اس کو ڈھا دوں گا، ختم کر ڈالوں گا دنیا سے. چنانچہ اس نے اپنا ایک لشکر تیار کیا اور لشکر لے کر کے مکے کا رخ کیا، اس ارادے سے کہ بیت اللہ کو وہ ڈھا دے گا، بیت اللہ کو نعوذ باللہ وہ گرا دے گا. چنانچہ وہ اپنا لشکر لے کر کے نکل گیا، اور راستے میں کئی عرب قافلے نے، عرب کے لوگوں نے اس سے مقابلہ بھی کیا، اس کو روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن سب نے شکست پائی، ہار گئے سب کے سب. یہ اپنا لشکر لے کر کے نکل گیا. چنانچہ مغمس نامی ایک جہاں ہے، وہاں پر وہ پہنچا، اور وہاں پر اس کی ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. انہوں نے ایک رات انتظار کیا، دوسری صبح کو وہ کیا کہتے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کی، پھر بھی ہاتھیوں نے آگے قدم نہیں بڑھایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا ایک لشکر بھیجا، جن ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکریاں ہوتی تھیں. وہ کنکریاں وہ ان ہاتھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لشکریوں کے اوپر گراتی تھیں، اور وہ لشکریوں کو چیرتے ہوئے اور ہاتھیوں کو چیرتے ہوئے زمین میں دھس جاتی تھیں. اور ابرہہ جو بادشاہ تھا اس کے اوپر بھی کنکری گری، اور اس کے اندر زہر سرایت کر گیا، اور اس کا بدن کا کیا کہتے ہیں ہر حصہ سڑ کر کے گل کر کے گرنا چالو ہو گیا. جیسے موم پگھلتا ہے اسی طریقے سے اس کا بدن بھی پگھلنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب اس پر نازل فرمایا. اس واقعے کے پس منظر کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ سورت نازل فرمائی. کیا فرمایا؟ سب سے پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر،
کیا آپ نہیں دیکھتے کیف فعل ربک کہ آپ کے پروردگار نے کیا کیا باصحاب الفیل، اصحاب فیل کے ساتھ، اصحاب فیل کے ساتھ یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو برباد نہیں کر دیا، بیکار نہیں کر دیا؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اپنے رسول سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں نے، وہ ہاتھی والے جنہوں نے کعبہ کو توڑنے کا ارادہ رکھا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے اس ارادے میں ان کو کامیابی ملی کہ نہیں ملی؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ارادے کو برباد نہیں کر دیا، بیکار نہیں کر دیا؟ کس طریقے سے بیکار کیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر گول کے گول پرندے بھیجے، ارسلہ ان کے اوپر علیہم ان کے اوپر بھیجے، طیرن پرندے، ابابیل گول کے گول یعنی جھنڈ، گول کہتے ہیں جھنڈ کو، یعنی جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا۔ اور وہ پرندے کیا کرتے تھے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم وہ ان کے اوپر پھینکتے تھے، بحجارۃ پتھر، من سجیل سخت مٹی کے پتھر، پکی ہوئی مٹی کے پتھر، سجیل کہتے ہیں پکی ہوئی مٹی، سنگ گل، پکی مٹی، اس کے پتھر کو وہ ان کے اوپر کیا کہتے ہیں پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف ماکول، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، فجعلہم ان کو کر دیا، کعصف، عصف کہتے ہیں بھوسے کو، اور معقول کہتے ہیں کھایا ہوا بھوسا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیا، ان کو کھائے ہوئے بھوسا کی طرح کر دیا، کھائے ہوئے بھوسا کی طرح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ جس طریقے سے ہم نے ابرہہ کے لشکر کو، جس نے کعبے کا منہدم کرنے کا ارادہ رکھا تھا، کعبے کو توڑنے اور ڈھانے کا ارادہ رکھا تھا، ہم نے اس کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اتنی بڑی طاقت کو ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے ان دشمنوں کو، کعبے کے دشمنوں کو منہدم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اسی طریقے سے ہم آپ کے دشمنوں کو بھی نیست و نابود کر دیں گے۔ جو دشمن آپ کو کیا کہتے ہیں ختم کرنے کے چکر میں پڑے ہیں، یا آپ کے دین کو ختم کرنے کے چکر میں پڑے ہیں، آپ گھبرائیے نہ، آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے کعبہ کے ختم کرنے والوں کو ختم کر دیا، اسی طریقے سے آپ کے دشمنوں کو بھی ختم کر دیں جنہوں نے آپ کو برباد کرنے میں کمر باندھ رکھی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے، اور اس کا یہ مطلب ہم لوگوں کے لیے نکلتا ہے کہ دنیا میں کتنی بھی مصیبت مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے شعار کے توڑنے کے خلاف ہو، شعار کو جس طریقے سے یہاں ایک لشکر نکلا تھا بیت اللہ کو توڑنے کے لیے، آج کے دور میں ایک لشکر نکلا ہے، آج کے دور میں نہیں بلکہ کئی 100 سالوں سے ایک لشکر نکلا ہے جو مسجد اقصیٰ کو توڑنے کے لیے نکلا ہے، جن کا ہدف اور ارادہ جو ہے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا، منہدم کرنا ہے۔ تو یہ عقیدہ اور یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے بیت اللہ کو توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کو بھی توڑنے والوں کا ارادہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہم اس کے مقتضیات کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کریں، تب اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمیں معجزہ کے طور پر یہ دکھائیں گے کہ جو ہماری عبادت گاہوں کو توڑنے کے لیے تیار ہیں یا ہماری مساجدوں کو بلڈوزر چلانے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کریں گے۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے۔ تو مختصر انداز میں اس سے جو اس کا تاثر ہے اس صورت کا، وہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے کعبے کو توڑنے کے لیے نکلا تھا، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ کے ذریعے سے ان کے اوپر کنکری برسا کر کے ان کا خاتمہ کر دیا۔ یہ مختصر ہے کہ اس صورت میں اس کا ذکر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کعبے کو بچا لیا۔ ویسے کعبہ کئی بار منہدم ہوا ہے اور کئی بار بنا ہے، کئی بار ڈھایا گیا ہے، کئی بار بنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مسجد اقصیٰ شہید بھی ہو سکتی ہے، اس میں بعید نہیں کہ میں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ شہید نہیں ہو سکتی یا کعبہ ٹوٹ نہیں سکتا، کعبہ کئی بار شہید ہوا ہے، کئی بار بنا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تب شہید ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا بنا، وہ مسلمانوں کے اعمال پر اس کا دار و مدار تھا۔ اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کا بھی دار و مدار ہمارے اعمال پر ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو شہید ہو جائے گی، نہیں چاہیں گے تو کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت ہے جس کا نام ہے سورہ قریش۔ اس صورت کے اندر قریش ایک قبیلہ ہے مکہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام بھی قریش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے قریش۔ تو قریش یہ قبیلے کا نام تھا، یہ کوئی برادری اور ذات نہیں تھی۔ ہمارے اور آپ کے زمانے میں جو قریشی برادری ہوتی ہے وہ یہ برادری نہیں ہے بلکہ،
اور یہ جو واقعہ ہے اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے کچھ دن پہلے کا واقعہ تھا، بعض لوگوں نے لکھا ہے صرف 50 دن پہلے کا واقعہ تھا۔ اور قریش جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلے کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یہ کسی ذات اور برادری کا نام نہیں ہے بلکہ قبیلے کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اہل قریش جو تھے وہ گرمی اور سردی کا سفر کرتے تھے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے سفر کرتے تھے، اور یہ سفر کا بینیفٹ اور کیا کہتے ہیں فائدہ صرف انہی لوگوں کو حاصل تھا، چونکہ اس زمانے کے اندر لوٹ مار اور فساد یہ انتہائی عروج پر تھی۔ کوئی بھی آدمی تجارت کے لیے جاتا یا تجارت کے لیے مال کما کر کے واپس آتا تو اس کا مال لوٹ لیا جاتا یا اس کو برباد کر دیا جاتا۔ ایسی صورت کے اندر صرف اہل قریش ہی جو تھے جو امن کے ساتھ سفر کر رہے تھے، امن کے ساتھ بزنس کر رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے، تجارتی سفر کر رہے تھے، کوئی ان کو پریشانی نہیں ہو رہی تھی، اور اسی وجہ سے یہ لوگ انتہائی امیر اور مالدار ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی کیا نعمت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اس میں بیان فرمایا ہے، اور اس کا کیا کہتے ہیں تاثر کیا ہونا چاہیے یہ بھی فرمایا کہ جو تمہیں یہ نعمت حاصل ہے کہ کوئی بھی امن کے ساتھ تجارت نہیں کر پا رہا ہے، کوئی بھی امن کے ساتھ سفر نہیں کر پا رہا ہے، ان کا مال لٹ جا رہا ہے، لیکن تم لوگ جو ہو وہ انتہائی آسانی کے ساتھ امن کے ساتھ سفر کر لے رہے ہو، مالدار ہو جا رہے ہو، اس کا تاثر کیا ہونا چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ آیت نازل فرمائی لإیلاف قریش، قریش جو ہیں وہ عادی ہو گئے ہیں، ایلاف قریش جو ہیں وہ عادی ہو گئے ہیں، ان کو وہ عادی ہو گئے ہیں کس چیز کے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ گرمی اور سردی کے سفر کے عادی ہو گئے ہیں۔ رحلہ کہتے ہیں چھٹی کو بھی کہتے ہیں، اور رحلہ سفر کو بھی کہتے ہیں۔ رحلۃ الشتاء والصیف، شتاء کہتے ہیں موسم سرما یعنی سردی کے موسم کو، والصیف اور صیف کہتے ہیں گرمی کے موسم کو۔ تو گرمی اور سردی کے موسم کو، سردی کے موسم میں یہ شام اور فلسطین کا جو علاقہ ہے وہاں پر سفر کرتے تھے۔ وہاں فلسطین کے اندر، شام کے اندر زیتون اور ان جیسی چیزیں جو پائی جاتی ہیں وہ دنیا کے کسی اور ملک میں یا کسی اور علاقے میں نہیں پائی جاتی ہیں، صرف وہیں پائی جاتی ہیں، اسی لیے وہ اس کا سفر کرتے تھے اور اس کی تجارت کرتے تھے۔ اور گرمی کے موسم میں جنوب عرب، دکن عرب کی طرف کا یہ سفر کیا کرتے تھے اور اس سے کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو عادی ہو گئے ہیں، جو امن کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور سب کچھ فائدہ ان کو حاصل ہو رہا ہے، ان کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ کس وجہ سے ان کو جو یہ آزادی حاصل ہے کہ لوگ ان کو نہیں لوٹ رہے ہیں، یہ جو نعمت ان کو حاصل ہے کہ لوگ جو ڈاکو وغیرہ ہیں ان کو کچھ نہیں کر رہے ہیں، ان کو آسانی کے ساتھ سفر کرنے دے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مکہ کے باسی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، مکہ میں حرم ہے، حرم کے رہنے والے ہیں اور کعبہ کے مجاور ہیں، کعبہ کے مجاور ہیں یہ لوگ، اسی لیے اور کعبہ کی لوگ عزت کرتے ہیں، پورا جو چاہے وہ کافر مشرک ہی کیوں نہ ہو، وہ اس وقت سب کے سب کعبہ کی عزت و احترام کرتے تھے۔ تو یہ لوگ کعبہ کے مجاور تھے، یہ لوگ کعبہ بیت اللہ کے مجاور تھے اور بیت اللہ کے رہنے والے تھے، اسی کے آس پاس رہنے والے تھے، اسی لیے ان کو یہ کیا نعمت حاصل تھی کہ لوگ ان سے کیا کہتے ہیں ان کو لوٹ مار نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو تم اس بیت کے یعنی اس بیت کے پروردگار کی عبادت کرو، جس بیت کی بنیاد پر، جس بیت اللہ کی بنیاد پر تمہیں یہ نعمت حاصل ہو رہی ہے کہ دنیا میں وہ نعمت کسی اور کو اس علاقے میں کسی اور کو وہ نعمت حاصل نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تم اس کے پروردگار کی عبادت کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا تاثر یہ ہے الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں کھلایا بھوک کے وقت، الذی اطعمہم تمہیں کھلایا من جوع، بھوک کے وقت، بھوک سے تمہیں سیراب کیا، بھوک کے وقت تمہیں کھلایا۔ اس وقت عرب میں ظاہر سی بات ہے نہ گیہوں ہوتا ہے نہ چاول ہوتا ہے، کوئی بھی فصل نہیں ہوتی تھی، اور آج کے دور کے مقابلے میں اس وقت تو اور بھی نہیں ہوتی تھی، بالکل نہیں ہوتی تھی۔ اگر تمہیں یہ امن نہ دیا جاتا، اگر تمہیں یہ آسانی نہ دی جاتی، تمہیں ڈاکو لوٹ مار کر لیتے تو نہ تم کہیں سے کھانے کے لیے کھانا پاتے اور نہ کہیں سے پینے کے لیے پانی پاتے، تو تم بھوکے مر جاتے۔ تمہیں اگر یہ نعمت حاصل ہو رہی ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے خوف سے امن بخشا ہے، تو یہ بھی جو بخشا یہ کس بنیاد پر بخشا؟ یہ بھی اسی بنیاد پر ملا ہے تمہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو،
اگر تم عبادت نہیں کرو گے پروردگار کی، اپنے پروردگار کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاً اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، ثانیاً اس کے کہنام کو مانو، اس کے احکام کو مانو، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ غداری ہے کہ جس ذات کی وجہ سے تمہیں یہ چیزیں حاصل ہو رہی ہیں تم اس کے خلاف کام کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثر بیان فرمایا ہے۔ اس سے ہم کو بھی یہی سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی نعمت حاصل ہے، کوئی میسر حاصل ہے، کوئی نعمت اور میسر ہے اور لوگوں کے مقابلے میں وہ نعمت زیادہ حاصل ہے ہمیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی زیادہ کریں۔ کوئی نعمت کم کسی سے زیادہ حاصل ہے، جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اب اس کا کیا کہتے ہیں تاثر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا تاثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی زیادہ کریں، کیونکہ ہمیں وہ نعمت بھی دوسروں سے زیادہ حاصل ہے، دوسروں سے زیادہ حاصل ہے، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ اور جو اس کا مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اہل عرب جو تھے، اہل قریش جو تھے، وہ گرمی اور سردی کا سفر کرتے تھے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے، ان کو امن حاصل تھا اور ڈاکو جو تھے ان سے لوٹ مار نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس نعمت کے بدلے میں کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس سے ہم اور یہ مفہوم ہے قرآن آیت کا، اور ہمارا جو مطلب نکلتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جتنی زیادہ نعمت حاصل ہو اتنی زیادہ ہی عبادت کریں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔